चलो पहली शुरुआत करते हैं आलिफ के एंड की। वो खिलखिलाती हुई दुपट्टे में वॉच छुपा कर स्लीपर पहनती रूम से निकली तो सामने ही फूलों के थाल पकड़े खानदान की 2 लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराईं। बुरहान भाई घर में हैं? उसने वहां से गुजरते मुलाजमीन से पूछा। वो सर हिला गई। जी बीबी जी, वो फैरी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनके पास बैठे हैं, हिल भी नहीं रहे। उसका जवाब सुनते ही नूर सर हिलाती आगे बढ़ी। बाबा, आप फिर मम्मा से नाराज हैं? बुखार की तपिश की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। मासूम वजूद के साथ बुरहान के आगोश में पड़ी बुड़बुड़ाई। अभी डॉक्टर उसे चेकअप करके दवाई देकर गया था और हदायत भी दी थी कि बच्ची को टेंशन से दूर रखें, इन्हें खुश रखें। पर मुस्कान के जाने पर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अभी आसिया बेगम यखनी बनाए उसे खिलाकर गई थी। वैसे पिलाते हैं यखनी तो यहाँ ये लिखा हुआ है। पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपनी ममा के हाथ से खाना था जो नाराज होकर बगैर उसे किस करके चली गई थी। नहीं बेटा, मैं आपकी ममा से नाराज नहीं हूँ, उसने मोहब्बत से कहा। तो बाबा, फिर वो कहाँ गई? उन्हें बताएं ना, उनके छोटे पैकेट को बुखार है, मैं उनकी बाहों में सोना चाहती हूँ। बाबा, उन्हें बुला कर लाए ना। आप तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरे एंजल है ना। वो बहुत मुश्किल से आंखें खोल कर देखती सिसक कर बोली। बुरहान ने सुनकर सख्ती से लब पेवस्त कर लिए। ममा एक काम से गई हैं, जल्द आएंगी अपनी बेटी के पास और उसे खूब सारा प्यार करेंगी। देखना, रात को जब आएंगी तो तुम्हें मुझसे छीन कर सो जाएंगी। वो उसके आंसू साफ करता मोहब्बत से बताने लगा। फैरी की आंखें चमक उठी। सच में बाबा, वो मुझे कल की तरह छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? वो उठ बैठी। जी मेरा बच्चा, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। उसके गाल पर बोसा लेते वो बोला। वो उसकी हालत के जेरे असर झूठे दिलासे देने लगा कि वो संभल कर बहल जाए, और वही हुआ। वो सच में खुश हो गई थी, रोना भूल कर ख्यालों में गुम हो गई। बुरहान लब भींच गया। उसे मालूम था मुस्कान ने हमेशा अपने पेशे को तरजीह दी थी, उसे अव्वल रखा था। वो मानता था कि उसने 1 माह का निकाह कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर उसे अपनी जिंदगी में आने का हक तो दिया था। उसे वो ताकत, वो अहमियत दी थी जिससे वो बड़े हक से उसके दिल में दाखिल हो सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई कोशिश, कोई पहल नहीं की। वैसे भी वो क्यों उस मुजरिम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए जिसे इंसानों पर तरस नहीं आता। कल कला उनके पीछे अपने आप को खत्म कर ले तो क्या रहेगी उसकी फैमिली। अगर तुम ये काम नहीं छोड़ सकती, सच का साथ नहीं, बुराई से लड़ नहीं सकती मुस्कान, तो मेरी जिंदगी में सच में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें चाहूं, क्योंकि तुम एक बेरहम लड़की हो, बुराई, शर फैलाने वाली। वो सोच कर लब भींच गया। बाबा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, पर मैं मम्मा के बगैर रह नहीं सकती। पापा, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पप्पी देती हैं, बाहों में भरकर सुलाती हैं, और जब पीठ पर बिठाकर एक्सरसाइज करती हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो मुस्कुराती आंखें मसल कर बताने लगी। बुरहान हैरान रह गया। कब एक्सरसाइज करती थी? वो बेसाख्ता पूछ बैठा। फैरी खिलखिला कर हंसी। ये मम्मा और मेरा सीक्रेट है। उन्होंने कहा था किसी को नहीं बताना, पर आपको बता देती हूँ, क्योंकि मम्मा भी आपको बता देती। वो चहकती हुई बोली। बुरहान सर हिलाने लगा। जब आप ड्यूटी पर चले जाते हैं ना, फिर मम्मा मुझे पीठ पर और कभी पेट पर तो कभी कंधों पर बिठाकर एक्सरसाइज करती हैं, फिर मुझसे भी करवाती हैं। उसकी बातें सुनते वो गहरा सांस भर कर रह गया। मतलब वो उसके पीछे उसके जिम में भी जाती थी। फिर छोड़ा क्या था उसने भूल जाने के लिए। दफातन दरवाजा नॉक हुआ और नूर मुस्कुराती अंदर आई। नूर, तुम यहाँ? बुरहान हैरत से उसे देखने लगा। आपके लिए कुछ लाई हूँ भाई, और फैरी को भी देखने आई थी। ताई अम्मी ने बताया कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो दुपट्टा सर के आगे खींचती हुई बोली। तो फिर अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो गुड़िया? बुरहान ने मुस्कुराते उस छोटी सी कज़न को देखा जो उसकी भाभी के ओहदे पर फाइज थी। वो सर हिलाती उनके पास आई और झुककर फैरी को मोहब्बत करने लगी। इसे तो अभी भी बुखार है बहुत ज़्यादा। भाई, आप इसे हॉस्पिटल ले जाए ना। डॉक्टर आया था, जल्द ही उतर जाएगा बुखार इंशाल्लाह, और मेरी फैरी फिर से खिलखिलाने लगेगी।
وہ فیری کو گدگدی کرتا بولا اور وہ ہنستی ہوئی سر ہلاتی نور کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے کیا لائی ہو تم؟ وہ متبسم نظروں سے نور کو دیکھتا بولا۔ یہ۔ نور گہرا سانس بھرتی دوپٹے سے ہاتھ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ برہان نے چونک کر پہلے نور کو، پھر اس کی ہتھیلی پر رکھی دانت کی گھڑی کو دیکھا۔ یہ تو دانت کی ہے نا؟ یہ میرے لیے کیوں لائی ہو؟ برہان نے الجھ کر دیکھا اور ابرو اچکا کر پوچھا۔ یہ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ اسے کسی ٹیکنالوجی کے ماہر کو دکھائیں، وہ آپ کو جواب دے دے گا، پر پلیز ابھی جائیں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم پڑ جائے، پلیز بھائی۔ وہ آہستہ سے کہنے کے ساتھ منت پر اتر آئی۔ برہان کافی الجھ گیا۔ کیا ہوا ہے نور گڑیا، مجھے الجھا رہی ہو؟ صحیح بتاؤ، کوئی پرابلم ہے؟ مجھ سے شیئر کرو بیٹا۔ وہ کھڑا ہوتا نور کے سر پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بتا رہی، آپ یہ لے کر جائیں اور خود جان لیں کیا حقیقت ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، منہ پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ برہان پیچھے ششتر کبھی گھڑی کو دیکھتا تو کبھی دروازے کو جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا بابا، چاچی کیوں رو رہی تھی؟ برہان فیری کے مخاطب کرنے پر ہوش میں آیا اور سر نفی میں ہلاتے بیڈ پر بیٹھ کر گھڑی کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ داد کی فیورٹ گھڑی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا ایک پل کے لیے بھی۔ پھر یہ نور کے پاس کیسے پہنچی؟ اور وہ اتنی خوفزدہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ آخر میں روتے ہوئے منت کرتے کیوں گئی؟ کیا راز تھا اس گھڑی میں؟ کیا وہ بتانا چاہتی تھی اسے؟ برہان نے لب بھیجے موبائل اٹھایا اور ارمان کو کال کر کے اسے گھر بلایا۔ داد، مجھے تم پر فخر ہے میرے بیٹے کہ تم نے نہ صرف مجھے برے وقت میں ساتھ دیتے بھتیجی سے شادی کی، بلکہ اسے آج عزت سے رخصت کروا رہے ہو۔ بیٹا، تم نے ہمیشہ میرا سر خوشی سے بلند رکھا ہے۔ کمال صاحب اسے ساتھ لگاتے خوشی سے بول رہے تھے۔ داد سن کر مسکرایا۔ انشاءاللہ ابو، ہمیشہ رہے گا آپ کا سر بلند، وہ انہیں اپنے حصار میں لے کر بولا، اور ساتھ آسیہ بیگم کو بھی بلایا جو اس کے کپڑے رکھتی مسکراتی پاس آئیں۔ آئی لو یو امی ابو، وہ دونوں کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ کمال صاحب اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگے۔ ابو امی، حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کے فیصلے میں ہی اچھائی محبت ہے، جیسے اب میرے لیے کہ آپ کی اس چھوٹی سی بونی بھتیجی سے آپ کا بیٹا۔ وہ کہتا کہتا رک کر کمال صاحب کی پھیلی آنکھیں دیکھتا کہاں لگا اٹھا۔ میں نے کل شام ولیمے کے لیے ہال بک کروا دیا ہے، بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا کہ ساری اداسیاں دھل جائیں، ان کی جگہ میری بھتیجیوں اور بیٹوں کے مسکراتے چہرے ہوں۔ کمال صاحب بول رہے تھے جبکہ داد بہت محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بدل گئے تھے۔ داد بہت چاہت سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ اب زندگی حسین لگنے لگی تھی، سب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ اس کی بونی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو رہی تھی، اس پر اعتماد یقین رکھتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اور اب جب وہ اسے حقیقت بتائے گا کچھ خفا ہوگی، پر پھر اسے محبت مزید اس کی بڑھ جائے گی۔ داد ضرور جانتا تھا۔ میں نور کو دیکھ کر آؤں، بیوٹیشن آ گئی ہوگی۔ آسیہ بیگم وہاں سے نکل گئیں، پیچھے کمال صاحب اور داد رہ گئے جو اب صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ برہان، آسیہ بیگم نوک کرتی اندر آئیں اور بیڈ پر سوئی ہوئی فیری کو دیکھ کر برہان کو ڈھونڈنے لگیں۔ برہان کہاں گیا؟ وہ بڑبڑا کر مڑی کہ بالکنی سے برہان الوی لبوں میں سگریٹ دبائے باہر آیا۔ خیریت؟ سگریٹ پھینک کر وہ باہر آتا ان کے ہاتھ تھام کر بولا، بیٹھو یہاں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ برہان خاموشی سے الجھ گیا۔ برہان، اب جب تم مسکان کو چھوڑ چکے ہو تو میں نے اور تمہارے ابو نے ایک فیصلہ لیا ہے تمہارے لیے، وہ گلا کھنکھار کر بولی۔ برہان سمجھتا چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ امی، آپ جانتی ہیں ایسا ناممکن ہے، تو مہربانی کر کے کچھ بھی بولنے سے پہلے خیال کیجیے گا۔ وہ غصے میں آ کر بولا، میں نے تمہارے لیے شیریں کو پسند کیا ہے، کیسی ہے؟ انہوں نے جیسے دھماکہ کیا برہان کے سر پر۔ وہ ابھی دانت کی گھڑی، نور کا بوکھلایا گھبرایا لہجہ اس سے نہیں سنبھلا تھا کہ یہ میں نہ صرف آپ کو بلکہ شیریں کو بھی صاف منع کر چکا ہوں کہ میں اب شادی نہیں کروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ آسیہ بیگم حیران ہوئی۔ تو کیا ایسے ہی ساری زندگی اس کے تکیے سے سر لگا کر بیٹھے رہو گے؟ انہوں نے کہتے فیری کی سمت اشارہ دیا۔ امی پلیز، اگر ایسا ہوا بھی تو میں ایک سیکنڈ کے لیے فیری سے دور نہیں رہوں گا، نہ ہی آپ سب سے۔
اس نے کہہ کر آسیہ بیگم کو شاکڈ کی حالت میں منہ کھولتے دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ ابھی اس نے معذرت کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ملازمہ نے اسے ارمان کے آنے کی اطلاع دی۔ سوری، مجھے کچھ کام ہے، وہ کہہ کر انہیں دیکھے بنا وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ غصے سے اپنا سمو لیے کھڑی رہ گئیں۔ آسیہ بیگم نے خاموشی سے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر اٹھی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ اس کے سر سے اس لڑکی کا بھوت اترے، وہ سوچتی اس کے کپڑے اور فیری کے نکال کر ہینگ کرتی وہاں سے نکلی۔ تم ٹھیک ہو؟ سمی اسے خاموش زمین کو گھورتے دیکھ کر پاس آ کر دوسرے صوفے پر مقابل بیٹھی۔ عارف نے آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور سامنے سمیہ کو پا کر خوش دلی سے اس کے مخاطب کرنے پر مسکرا دیا۔ پہلے نہیں، اب ٹھیک ہو گیا، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ ویسے میں نے سوچا ہے تمہاری اس فالتو بکواس پر اب چڑنا چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم نہیں سدھرو گے، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ عارف نے ہائے کرتے ہتھیلیاں جبڑے پر ٹکا کر اسے دیکھا۔ سمی اسے اچانک سے پٹری سے اترتے دیکھ کر بوکھلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ تو اس کی بہن کے جانے پر اسے صبح سے مایوس اداس دیکھتی انسانیت کے ناطے ہی آ گئی تھی، پر اسے کیا پتا تھا یہ غم کا مارا اسے دیکھ کر مرض کا مارا بن جائے گا۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے سمی جی کہ آپ خود اپنے المبارک پاؤں سے چل کر میرے پاس اس العاری کی اداسی کو پوچھنے آئی ہیں۔ قربان نہ جائیں تو کیا کریں بتائیں؟ وہ شریر نظروں سے دیکھتا گمبھیر ہو کر بولا کہ سمی اسے گھورنے لگی۔ دیکھو، مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو، میں تم سے بڑی ہوں، کچھ شرم ہی کر لو، وہ غصے سے بولی۔ تو آپ بتائیں کیسے بات کریں جس سے آپ کا العاری دل راضی ہو جائے؟ بتائیں کیسے آپ کو کہ اس ناچیز میں یہی مسئلہ ہے کہ اس میں شرم لحاظ ہی نہیں۔ ویسے وسیع شاہ کی ایک شاعری ہے، رات پوری گزار دوں تجھ سے گفتگو کر کے، تو ایک بار کہہ تو دے تیرے بنا نیند نہیں آتی۔ تو کیا خیال ہے آج پھر گپ شپ ہو جائے؟ اس کے گمبھیر لہجے نے جہاں سمی کو سرخ کرتے سٹ پٹایا تھا، وہیں خود اب وہ منتظر تھا اس کے جواب کے لیے۔ میں ہی غلط تھی، تم عزت کے لائق ہی نہیں، دماغ سے آری انسان، انتہا کے بدتمیز ہو تم، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تم میں، بچپن میں تمیز سیکھتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ وہ کھڑی ہوتی اسے اس پر چنگاڑتی اندر جانے لگی، تبھی وہ بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ سمی جی، وہ تڑپ کر بولا کہ سمی کے قدم جکڑ گئے۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا تو وہ سرخ آنکھوں سے بے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ پیار کرتا ہوں آپ سے، اسے عزت میں ٹرانسلیٹ کر دیں ورنہ میں گوگل سے کروں گا اور پھر وہ جو کہے گا آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا کہ وہ جو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لمحہ بھر خاموش رہی تھی، دوسرے ہی پل بلبلا اٹھی۔ چٹاک! فضا میں اس کے تھپڑ کے ساتھ ہی چوڑیوں کی کھنک گونجی۔ عارف کھلکھلا اٹھا۔ ایک تو آپ کی چوڑیاں بندے کو تھپڑ کا احساس نہیں ہونے دیتی، ویسے آج ان کی آواز کچھ چینج ہے، کنگن پہنا ہے نا بیچ میں، وہ ہنستا ہوا محسوس ہوتا اس کی ہونک والی حالت سے بولا۔ ان نظروں کا ظلم ہے سمی جی، دل ہمارا معصوم ہے، خیال رکھیں اس کا، وہ جھک کر اس کے کان کے قریب کہتا، اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے پلکوں پر پھونک مار کر اندر کی طرف بڑھ گیا کہ سمی اس افتاد سے خود کو بچا بھی نہ سکی اور مڑ کر اس گستاخ لڑکے کی پشت دیکھتی اس کی مدھم گنگناہٹ سنتی رہی۔ موڈ فریش کر دیا قسم سے، اندر جاتے ہوئے اس نے فکرہ اچھالا کہ سمی پاؤں پٹکتی تل ملا کر رہ گئی۔ بدتمیز، موڈ خراب کر دیا، استغفر اللہ، کتنا بے شرم ہے۔ وہ چادر اپنے چہرے پر پھیرتی ہوئی جھولے پر بیٹھ گئی۔ اپیا، آپ چلیں نا نور کی شادی پر، حور العین وہاں آتی ہوئی بولی۔ سمی اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے گئی۔ ضرور چلتی میری شہزادی، پر مجھے ابھی یہ سب پسند نہیں آ رہا، تنہائی اچھی لگتی ہے، انشاءاللہ ولیمے میں چلیں گے، وہ اسے لیے جھولے میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ حور سمجھ کر سر ہلا گئی اور گود میں موجود پپی کو سہلانے لگی۔ تمہیں پتا ہے عالم مجھے سختی سے کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں اس کتے سے دور رکھوں، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ حور بھی مسکرا دی۔
क्योंकि उन्हें जलन होती है ना जब मैं किसी से प्यार करती हूँ। वो चाहते हैं मैं सिर्फ उन्हें ही प्यार करूँ। उसने खास करके सईद को बताने के लिए बुलंद कहा था, जो उसने गौर से सुना और अब्रू उचका दी। अच्छा, सिमी उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। कपड़े देखे आपने अपिया? उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। हाँ देखे, बहुत प्यारे हैं, तुम पर बड़े अच्छे लगेंगे, देखना। आलिम मेरे लिए लाते ही ऐसे हैं प्यारे प्यारे कपड़े। और अपिया, अभी मीसनी ने मुझे कॉल करके बताया कि आलिम मुझे तैयार नहीं करते, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसीलिए मिसी ने कहा है कि मैं आलिम से नहीं आपसे तैयार हूँ। आप करेंगी ना मुझे तैयार? वो कुछ देर पहले की गई मुस्कान की कॉल और फिर नूर की शादी की बातें करते मुस्कान ने उसे बताया कि आलिम उसे लिपस्टिक नहीं लगाता और कोई लिपस्टिक नहीं होती। लगाने से पहले और लगाने के बाद भी लिपस्टिक ही रहती है। वो बंदा तुमसे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हें मेकअप भी नहीं करता, इसीलिए अब सिमी से तैयार होना। तब से ही हूर ने सोच लिया था वो अब कभी आलिम से तैयार नहीं होगी। वो उससे झूठ बोलता है, उसे लिपस्टिक नहीं लगाता। दूसरी तरफ आलिम का दिल कर रहा था 100 शूटर भेजकर अपनी उस सास का किस्सा ही खत्म कर ले जो यहाँ ना होकर भी आग लगा गई। अब फिर उसे इतनी मेहनत करके अपनी बिगड़ी बीवी को सेट करना पड़ेगा। मुश्किल से सेट होते अभी कुछ दिन गुजरते हैं कि वो आकर कोई धमाका फाड़ जाती है। उसने अरमान को वो घड़ी देते सब कुछ समझा दिया था कि जल्द सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर भेजो, और अरमान लेकर वहां से निकल चुका था। बुरहान अब घर में बेचैनी से टहल रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ना हो, वरना उसे छोड़ेगा नहीं। जी मैंने कर दिया जैसा आपने कहा था। वो बाथरूम में शावर खोले बैठी हुई बोली। गुड, मुझे उम्मीद थी तुम ये कर सकती हो। मिसेस आलिफ, अब बस रात होने दें। आपकी तैयारी है ना पूरी? दूसरी तरफ से पूछने पर नूर मुस्कुराई। जी सर, मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। हुरुल ऐन भी आने वाली है। अब इनका पर्दा फाश होगा और उन दरिंदों की हकीकत सामने आएगी। मैं और मेरी बहन भी आज़ाद हो जाएंगे, उसने सरगोशी में कहा, और दूसरी तरफ वजूद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। डोंट वरी, तुम दोनों आज़ाद हो, बस अब अपना काम वक्त पर कर देना, पर याद रहे हमारा साइन देख कर फिर। जी जी, आप फिक्र न करें, बस सब अच्छे से हो जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उनके कारनामे आ जाएंगे, वो खुशी से बोली। फिर आई एम श्योर हूर भी उनका साथ छोड़ देगी, वो चहकी। दूसरी तरफ वो हंसा था। जरूर छोड़ेगी, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुम सिर्फ अब जल्द तैयार हो जाओ, फास्ट। वो मायनी खेज लहजे में बोला। नूर सर हिलाती, मोबाइल की सिम निकाल कर छुपाती सामने हैंग किए दुल्हन के कपड़े देखने लगी। मैं सच तो रही हूँ, पर तुम्हें मेरी सज नसीब नहीं होगी, क्योंकि धोखा किया है तुमने मुझसे। अब मेरा धोखा देखो। वह नफरत से फुनकारी। मैंने कह दिया है मुझे अपिया से तैयार होना है, आप मुझे तैयार नहीं करते। वो भड़क कर बोली और अपने बाल उसके हाथों से छुड़वा कर दूर हो गई। तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? वो नरमी से बोला और उसके हाथ को थामा, पर वो छुड़वा कर मजीद पीछे हो गई। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो जिसका न सर है न पैर। आप मुझे किसी के साथ इंग्लिश शेयर करने नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि मैं आपके कानों में सरगोशियों से बोलूं। आप मुझे पाजेब पहनाते हैं पर उसकी आवाज नहीं होती, तैयार करते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से बोल रही थी और हूं करके मुंह फेरते हाथ सीने पर बांधकर खड़ी हो गई। आलिम मुतबस्सिम नजरों से उसे देखने लगा। अब लोगों को दिखाई नहीं देता तो उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें तैयार करता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ ब्रश रख कर बोला। मैं उसने कुछ बोलना चाहा कि वो बीच में ही टोक गया। क्या तुम चाहती हो हम देर से पहुंचे शादी में? चलता हुआ उसके पीछे आया और उसके नाजुक वजूद के गिर्द हसात डालकर शाने पर थोड़ी टिका दी। जाना है मुझे, पर आप मुझे तैयार करें वरना मैं नहीं चल रही और कभी भी बात नहीं करूंगी आपसे, सच में। वो भराई आवाज में बोलती मुजाहमत करने लगी, पर उसकी मासूम सी मुजाहमत कहाँ ताकत रखती थी उसके वजूद के सामने। आप मुझे तैयार करें वरना मैं, वो रोती हुई कहने लगी, पर आगे याद नहीं आया कि क्या कहे। उसकी मैं पर आकर रुकने पे आलिम हंस पड़ा। मैं? उसने शरारत से उकसाया और वह सच में भड़क गई। मैं आपका कुछ कर दूंगी, गंजा कर दूंगी, आपको काट कर खा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी सारा। वो चिढ़ कर बोली। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही तो मैं तुम्हें विच नहीं कहता, मेरी ओरिजिनल विच हो।
وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا کہ حور جھینپ گئی، اور ویسے ہی اسے غصے میں نروس پزل کر کے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا وہ، جس سے اس کے غصے والے تاثرات کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ پلیز مجھے تیار ہونا ہے، پلیز پلیز، وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتی ضد میں کہتی گئی کہ عالم کو ہی اس کے لبوں پر انگلی رکھنی پڑی۔ تیار ہو کر کیا کرنا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ آپ اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اچھے دکھنے کے لیے نا؟ اسی طرح ہم لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں بہت اچھی دکھنے کے لیے۔ اب مجھے میک اپ کریں ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں، وہ وارن کرتی ہوئی بولی۔ پھر دنیا کیا کہے گی کہ میک اپ نہ کرنے پر عالم کی بیوی اسے چھوڑ گئی۔ کتنا بدنام ہو جاؤں گا میں، تمہیں احساس ہے؟ وہ اس کے مہندی سے سرخ ہاتھ سامنے کرتے بولا۔ خوبصورت سرخ و سفید ہاتھوں پر گہرے رنگ والی مہندی انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ عالم نے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ واہ، دنیا کا پہلا شوہر ہوں جس کی بیوی میک اپ نہ کرنے پر اسے چھوڑ جائے گی، وہ افسوس سے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لایا۔ حور سن کر کھلکھلا کر ہنسی۔ اور دنیا کی پہلی بیوی میں ہوں جو نہ دیکھنے والے میک اپ کے ساتھ بے وقوف بن کر جاتی ہے، وہ کہہ کر منہ بسور گئی۔ عالم چونکا اور پھر کہا لگا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ کو معلوم ہے میں میسنی کی شادی میں فیل کر رہی تھی کہ مجھے لپسٹک لگی ہے، اور میسنی نے آج بتا کر مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا۔ کچھ خیال ہے آپ کو؟ وہ خفگی سے بولی۔ میں نے تمہیں لپسٹک لگائی تھی، شاید تم بھول رہی ہو۔ اس کا رخ سامنے کرتے وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا۔ ہیں؟ کب؟ جھوٹ نہ بولے عالم، گناہ ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم بھول گئی ہو اور اب میں تمہیں یاد دلانے لگا ہوں۔ وہ اس پر جھکتا ہوا بولا۔ حور العین اس کے اچانک حملے سے آنکھیں پھیلا گئی۔ اس کے کسمسانے پر عالم نے جب مسکراتے فاصلہ قائم کیا تو غور سے اس کا گلاب چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے میک اپ کی شہزادی؟ میرے ایک ٹچ سے تم پور پور گلاب ہو جاتی ہو۔ انگلی سے اس کے بال پیچھے کرتے وہ گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حور آنکھیں موندے انگلیاں الجھائے کھڑی تھی۔ میں پہلی بیوی ہوں جس کا شوہر اسے شادی میں ایسے تیار کر کے بھیجتا ہے۔ وہ سوچتی ہنس پڑی۔ عالم اس کے تاثرات دیکھتا سر ہلا گیا۔ چلو پہلے چینج کر کے آؤ تاکہ میں تمہیں تیار کروں۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ وہ کچی ڈور کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ اس کی دھک دھک کرتی دھڑکنیں عالم کو اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس کے سیاہ بالوں والے سر پہ بوسہ دیتا باتھ روم میں لایا اور اسے اندر بھیج کر خود اس کے لیے مسکان کے روم سے میک اپ لینے نکلا۔ این کو تم تیار کر رہے ہو یا میں کروں؟ سمی اپنے روم سے نکلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی کہ سیڑھیوں کی طرف جاتے عالم کو مخاطب کیا۔ نہیں، میں کر لوں گا جانے عالم، تم آرام کرو۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور ماتھے پہ بوسہ دینے لگا۔ میں تو آرام کر لوں گی، پر یاد سے اسے تیار کر دینا، اس کا دل کرتا ہے تو کر دو، کیوں تنگ کرتے ہو میری شہزادی کو؟ وہ گور کر بولی تو عالم ہنس پڑا۔ ناراض نہ ہو میری جان، میں کر رہا ہوں اسے تیار۔ اس کا گال تپ تپا کر بولتا اسے دیکھنے لگا۔ آپ سب کچھ چھوڑ کر ایک پارلر کھول دیں عالم، عارف ہنستا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک ہی کافی ہے میک اپ کے لیے۔ تم یہ کام انجام دے دو تاکہ تمہاری آسانی ہو جائے۔ وہ اس کا مطلب سمجھتا فوراً بولا کہ سمی کے سامنے عارف سٹپٹا گیا۔ استغفر اللہ، مجھ جیسے الشریف بندے کو بھی ایک لا دیں، اتنوں کا کیا کروں گا یار؟ وہ شریر ہوا، البتہ عالم کی موجودگی میں سمی کو دیکھنے سے گریز کیا کہ کہیں اسے برا لگے اور اگلے پل وہ اسے ٹھوکروں میں پڑا ملے۔ اس آدمی پر بھروسہ نہیں تھا نا؟ ایک دفعہ سمی ہاں کہہ دے، اس کی محبت کے بدلے کچھ تو اشارہ دے جس سے اس کی رضا سمجھ کر وہ عالم کو کنونس کر سکے، نہیں تو سمی کے انکار پر وہ اسے لاتوں سے زمین میں غائب کر دیتا۔ عالم، اسے کب یہاں سے نکال رہے ہو؟ سمی گھور کر عارف کو پھر عالم سے بولی۔ وہ چونکا اور عارف کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی، تم ٹینشن نہ لو، بس تم نے کہہ دیا، اب اسے جلد ہی دفع کریں گے، وہ کہتا سمی کے سر ہلا کر عارف کی شکوہ بھری نظریں دیکھے بغیر وہاں سے مڑی اور اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ ہمت تو دیکھو لڑکے کی، ایک تو بکواس
इस तरीके से अरबी बोलता है, दूसरा शिकवा शिकायत करता है, हद है आरीपन की। वो बुड़बुड़ा कर कपड़े लेती चेंज करने चली गई। आलिम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके छोटे बच्चे जितना हूं। वो मिनमिनाता दुहाई देता आलिम के पीछे था। तो फिर कोई कद बढ़ाने की दवाई लो और कल यहाँ से निकलो। वो सपाट लहजे में कहता मुस्कान के रूम में दाखिल हुआ और उसकी ड्रेसिंग टेबल से मेकअप देखने लगा जो पता नहीं क्या क्या रखा था। वो मोबाइल पे तैयारी के लिए मेकअप देखता वहां से वही उठाने लगा और उसने सिर्फ मस्कारा, लिपस्टिक, आई शेडोज उठाए थे। उसके रूम पर एक नज़र डालता वहां सदमे में खड़े आरिफ को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे उसके अलावा कोई था ही नहीं। अगर यहाँ से अकेली जाएगी तो वो मेरी लाश सिमी जी, वरना मैं आपसे शादी करके ही जाऊंगा। वो मुट्ठियां भींच कर कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आलिम ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ जब रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही हुरुल ऐन अपने बाल पीछे से निकाल रही थी। पीच कलर के घेरदार पहले फ्रॉक जिस पर ब्लैक नगीनों से हैवी खूबसूरती से काम किया गया था, फुल आस्तीन बगैर दुपट्टे के खुले स्याह बालों में वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि आलिम की नज़रें उस पर ठिठक कर रुकीं और फिर उसका जायज़ा लेता वो मबहूत सा हो गया। आलिम, मैं चूड़ियाँ कैसे पहनूंगी? वो परेशान सी बोली जबकि आलिम उसे देखता दरवाजे से टेक लगाई खड़ा हो गया और बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा। खिड़की से आती हवा की लहरों पर उड़ते उसके स्याह बाल उसके खूबसूरत चेहरे के गिर्द काफ़ी मदहोश कुन मंजर पेश कर रहे थे। एक गहरा सांस भरकर उसने मेकअप टेबल पर रखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आलिम, जवाब तो दिया करें, ऐसे भी क्या नखरे आपके? वो मुंह बसोर कर बोली। अगर बीवी तुम्हारी जैसी हो फिर तो नखरे जायज है ना शहजादी। उसकी उंगली पकड़े वो उसका हाथ अब बुलंद किए ऐन को समझने का मौका दिए बगैर गोल गोल घुमाने लगा। आलिम, आलिम रुके, क्या कर रहे हैं? वो गोल गोल घूमती हुई हॉल नुमा उसके रूम को हुसन बख्श गई। उसका पीच कलर का घेरदार फ्रॉक दायरे में घूम रहा था और बाल भी साथ फिजा में लहरा उठे। आलिम ने मुस्कुराते उसे घुमाया और हूर खिलखिलाती उसके सीने से चिपक गई। अब करें जरा, उसने मुंह उसके सीने में छुपाते कहा। तब फिर से ही उसने उसे जबरदस्ती खुद से अलग किया और घुमा कर कहकहा लगाते उसे आईने के सामने किया। लो, कर दिया अब। वो चिढ़ाने के लिए बोला, हूर मुंह बनाकर रह गई और आलिम ने झुककर उसके सर पर बोसा देते हाथ बढ़ाकर ब्रश उठा लिया। उसके बालों को ब्रश करते कुछ ही देर में बालों को हल्का सा कर्ल करके पीठ पर खुला छोड़ दिया। अब तैयार कैसे करेंगे? आपको आता है तैयार करना? अपना रुख उसकी तरफ करते वो खुफकी से बोली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लाल रंग लबों पर लगाने का। उसने लिपस्टिक उठाकर ऐन के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते उसके लबों पर लिपस्टिक लगाने लगा। ऐसे तो तुम्हारे लब छुप रहे हैं इस रंग में ऐन। लगाने के बाद उसके लबों का जायजा लेते वो नागवारियत से बोला। हाँ तो फिर ऐसी तो होती है, ये दुपट्टा है होठों का। उसने अपनी अकल इस्तेमाल करते कहा। तुम ब्लश खुद कर रही हो, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं रही। काजल की तो वो तुम्हारे कान के पीछे लगा देता हूं ताकि नजर न लगे। उसने कहते हूर को होंकों वाली सूरत में छोड़कर उसके कान के पीछे सच में लगा दिया। अब इस आंखों वाले कलर की बारी। वो आईशैडो उठाकर उसकी आंखों पर कपड़ों से मैच रंग लगाने लगा। हूर बगैर मुजाहमत के बुत बनी उसके सामने खड़ी थी। इस मस्कारे को छोड़ो, ये मेरे होते तुम पर मस्के नहीं लगा सकता। उसने नापसंदीदगी से मस्कारे का नाम पढ़कर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। आह, पर वो मस्कारा है आलिम, पलकों। एन, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी पलकों पर आकर मस्के मारेगा। यार कुछ अक्ल करो, तुम मेरी हो। झुककर उसका माथा चूमता वो बोला तो हूर ने अपना सर पीट लिया। बेबी फितना है, मस्कारा मुझे मस्के मारेगा। वाह आलिम, आपकी तो कोई बात ही नहीं, बेमिसाल और एक ही हैं आप तो। वो तब कर बोली और उससे हाथ छुड़वाकर वहां से निकली। तुम नहीं मानोगी, तुमने मेरी बात कभी मानी है? मैं तो तुम्हें हमेशा गलत ही लगता हूं। चलो तुम ही बताओ, ये फितना तुम्हें कुछ नहीं करता पेट में? उसके पाँव में पाजे पहनाते वो संजीदा पूछ रहा था। ओह,
اللہ اللہ عالم، وہ ظاہر ہے بن رہا ہے تو تکلیف تو کرے گا نا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی گڑیا مشین میں بنتی ہے تو مشین بھی تو ڈگ ڈگ کر کے روتی ہے نا۔ اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی وہ سمجھانے لگی اور عالم نے چونک کر اپنی عقل مند بیوی کو دیکھا۔ کیوں؟ حیران رہ گئے نا کہ شہزادی اتنی ہوشیار کیسے ہو گئی؟ ہاں ہاں بتائیں۔ وہ کہا لگا اٹھے، ٹینشن نہ لیں، میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو بھی ہوشیار بنا دوں گی۔ وہ کہہ کر اپنے لبوں پر لگی لپسٹک کی خوشی سے نہال ہوتی انہیں آپس میں ملانے لگی۔ عالم لو دیتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا پاس رکھے کپڑوں کے میچ پیچ کلر کے سینڈلز اس کے پاؤں میں پہنانے لگا، اور پہنا کر جب دونوں پاؤں ہتھیلیوں میں بھر کر آنکھوں کے سامنے کیے تو دل دھڑک اٹھا اس کا۔ پیچ کلر کے پجامے پر سفید چمکتی چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے سجی پازیب اس کے پاؤں میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ جھک کر دونوں پاؤں پر بوسہ دینے سے خود کو روک نہ سکا۔ میرے فتنوں کی جنت، دل کرتا ہے سینے میں چھپا دوں کہ میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے تمہیں۔ اس کے پاؤں نیچے رکھ کر وہ اس کے سامنے آیا۔ عالم جائیں، تیار ہو جائیں۔ تمہاری یہ خوبصورتی اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، پلیز این۔ میں چاہ کر بھی تمہارے اس روپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری کہ میں بہت برا ہوں، پر میں مجبور ہوں۔ وہ سرگوشی میں اس کے کان میں کہتا، اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی لرزتی پلکوں اور پھڑپڑاتے لبوں کو دیکھنے لگا۔ تم میری باتوں پر یقین کیا کرو این، مجھے سوچا کرو، مجھے چاہو، مجھ سے رشتہ جوڑو، میں ہی ہوں تمہارا سب کچھ، دنیا کو چھوڑو۔ وہ 2 دن تمہیں اپنا احساس دلائے گی، تیسرے دن تنہائی کی قید نصیب کر دے گی۔ نور العین سے بے شک محبت کرو، میں نہیں کہتا اسے چھوڑ دو، اسے اس حساب سے محبت دو، پر یاد رکھو بیوقوف لوگ ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ تمہیں یقین رکھنا ہے تو اپنی مسی پر رکھنا، وہ ایک عقل مند لڑکی ہے۔ میرے بات وہ تمہیں سائے کی طرح چاہے گی، یاد رکھنا۔ باقی کسی پر یقین مت کرنا سوائے اپنے شوہر اور اپنی مسی کے۔ وہ گمبھیر بھاری آواز میں کہتا، اس کی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر گیا، اور وہ سر ہلاتی آنکھیں موندی مدھم سانسیں لے رہی تھی، یہ جانتے کہ وہ اس پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، اسے اس کے علاوہ کسی پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا عالم اسے کبھی تنہا نہیں کرے گا، اسے یقین تو تھا اس پر ہی۔ دفاتن وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تھی۔ بابا میں نے باہر نہیں جانا، مما آئیں گی تو انہیں یہیں بھیجیے گا۔ اسکائی بلو کلر کے پرنسس فراک زیب تن کیے وہ واپس اپنے شوز اتار کر بیڈ پر چڑھ کر بلینکٹ میں گھس گئی۔ فیری بیٹا، چاچو کی شادی ہے، آپ انجوائے نہیں کریں گی؟ وہ خود رف حلیے میں تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھتے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں بابا، مما کے بغیر میرا دل اداس ہے، وہ آئیں گی تو ساتھ مل کر انجوائے کریں گے، بھرائی آواز میں کہتی وہ برہان سے آنسو چھپانے کے لیے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ برہان نے سن کر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ایک بوجھل سانس فضا میں خارج کی۔ اچھا پھر آؤ، پونی تو باندھ دوں؟ پھر ایسے کھلے بالوں سے سوگی تو بال الجھ جائیں گے، صبح اسکول جاتے پرابلم ہوگی۔ شاباش، اٹھو میرا بہادر بچہ، ادھر آؤ۔ وہ اسے پچکارنے لگا پر فیری نے جیسے سنا ہی نہیں۔ فیری، بابا کیا بول رہے ہیں بیٹا؟ اس نے چہرے سے بلینکٹ ہٹا کر کہا۔ بابا، مما سلجھا دیں گی روز کی طرح، انہوں نے کہا ہے وہ میرے بال اپنے بالوں جیسے لمبے کریں گی۔ وہ واپس کھینچ کر چہرے پر بلینکٹ ڈال کر اندر سے بولی۔ برہان نے پھر سے ہٹا دیا۔ بابا، وہ گھورنے لگی اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے۔ میری فیری اتنی پیاری کیوں ہو؟ وہ جھک کر شفقت سے اس کی پیشانی چومتا ہوا بولا۔ کیونکہ میرے پاپا مما اتنے جو پیارے ہیں، وہ اپنی آنکھیں جھپکا کر بولی اور برہان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ تو جیسے جی اٹھا، فوراً اسے اپنی آغوش میں بھر کر اپنی شفقت لٹانے لگا۔ بابا، مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ برہان کے بوسے پر اس کی ہلکی ہلکی مونچھوں کی چبھن سے وہ کھلکھلانے لگی۔ ہونے دو، ابھی تو بابا تمہیں کھائیں گے وتھ سلائس۔ وہ ہنستا ہوا اسے مزید گدگدانے لگا۔ دماغ میں اس کے یہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ لڑکی اسے جنون کہنے والی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا وہ سچ میں اپنی محبت چھوڑ کر
عالم کو آگے رکھ رہی ہے۔ ہستی فیری کو سینے سے لگاتے وہ اس کے بارے میں گہری سوچ میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ مہمان بڑھتے گئے، چاروں طرف رونق پھیل گئی۔ پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا الویولا خود ایک دلہن کا روپ لیے ہوئے تھا۔ کھلکھلاہٹ، کہکہے، سرگوشیاں عروج پر تھیں۔ لان اور لاؤنج میں رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے۔ آس پاس اور خاندان کو انوائٹ کیا گیا تھا رخصتی میں، جبکہ ولیمے کو شاندار طریقے سے کرنا چاہتے تھے کمال صاحب، اور اس میں داؤد آلف کی پوری رضا شامل تھی۔ لڑکیوں کا جھرمٹ نور العین کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ آسیہ بیگم اور بھی اندر ہی موجود تھیں۔ ماشاءاللہ، وہ دلہن کے بھاری لہنگے میں ڈائمنڈ جیولری سے اس کا پور سجایا گیا تھا۔ مانگ پٹی، کانوں میں پڑے ہیوی ایئرنگز، گلے میں بھاری ڈائمنڈ سے جڑا ہوا نیکلیس، انگلیوں میں رنگز، کلائیاں، چوڑیوں سے بھری ہوئی ناک میں پہنی خوبصورت نتھ جس کا موتی اس کے لبوں پر مسلسل شرارتیں کر رہا تھا۔ بھاری گولڈن دوپٹہ سر پہ سجائے وہ مہندی لگے سرخ ہاتھ گود میں رکھے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہونے والا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ سوچ کر اس کا دل دھک دھک کرتا دماغ میں دھڑکنے لگا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کا پور پسینے سے شرابور تھا۔ وجود کی لرزش، کپکپاہٹ، حلق کا بار بار خشک ہونا، اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ نور بچی، گھبراؤ نہیں، بی اس کی ہتھیلیاں سہلاتی ہوئی بولی۔ یہ لو پانی پیو سویٹ گرل۔ شیریں اپنی بلیک رنگ کی ساڑھی کا پلو سنبھالتے ہوئی پانی کا گلاس بھر کر اسے پلانے لگی، اور نور نے بغیر کچھ کہے منہ سے لگا دیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ اب ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے وہ اپنائیت سے پوچھنے لگی۔ رومال سے منہ صاف کرتی نور گہرا سانس بھر کر سر ہلا گئی۔ شکریہ۔ شیریں بیٹا، جاؤ دیکھو برہان تیار ہو گیا ہے تو ساتھ لے کے آنا۔ آسیہ بیگم نے نور کے پاس بیٹھی شیریں سے کہا، جس کا چہرہ برہان کے نام سے بلش ہو گیا۔ نور نے پہلے چونک کر آسیہ بیگم کو دیکھا، پھر شیریں کے بلش کرتے چہرے کو، جبکہ شیریں جی آنٹی کہتی اپنی ماں کو مسکراتی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور کا دل کیا جاتی ہوئی شیریں کا منہ نوچ لے، پر کچھ نہیں کر سکی بے بسی اور ضبط کے سوا۔ وہ برہان پر کیسے ڈورے ڈال سکتی تھی؟ وہ تو صرف مسکان کا تھا۔ مسکان کہاں ہو؟ لب دبا کر اس نے سوچا، اور افسوس سے آسیہ بیگم کو دیکھا جو خود آج تیار شیار ہو کر خوشی سے نہال شیریں کی ماں سے باتوں میں مشغول تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ نوک کرتے شیریں نے اجازت چاہی۔ الماری سے سوٹ نکالتے برہان نے چونک کر بند دروازے کو دیکھا، اور پھر بلینکٹ سے چہرہ نکال کر دیکھتی فیری کو دیکھا۔ اسے نو کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر برہان جلدی سے جی آ جائیں بولا۔ پاپا! فیری نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا، اور برہان نے فلائنگ کس بھیجتے التجا کی تو وہ منہ بسور کر کروٹ ان کی طرف سے بدل گئی۔ مبارک ہو پروموشن کی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی گلا کھنکھار کر بولی۔ وہ مسکرایا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا کہ نظریں اس پر پڑتے ہی ٹھٹک گئیں۔ بلیک ساڑی پہ گولڈن بلاؤز میں اپنے سیاہ بال کھولے اسے کسی کی یاد دلا گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مسکان کا نازک سراپا لہرا گیا، اور اس کے ساتھ کی گئی اپنی جسارتیں۔ وہ نظریں پھیر کر اسے یاد کر کے خود ہی مسکرا دیا۔ اس کے دیے ہوئے زخم آہ کر کے جیسے پکارنے لگے تھے۔ اس کے روئی سے وجود کا لمس وہ اپنی انگلیوں پر محسوس کرتا لب دانتوں میں دبا گیا۔ شیریں اسے رف حلیے میں دیکھ کر سوچ نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس قدر ہینڈسم بھی لگ سکتا ہے، یا اس کی آنکھیں ہی بغاوت پر اتر آئی تھیں۔ اس کی نظروں کا اٹھنا اور ٹھٹک کر رکنا، وہ مسرور سی اپنی تیاری پر مغرور ہو گئی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی مغرور؟ اس آئس مین کی زندگی میں پہلی بار اس پر نظریں رکی تھیں۔ آخر ناز کیوں نہ کرتی؟ تھینکس۔ وہ سر ہلا کر ہینگر سے سوٹ نکالتا ٹائی سلیکٹ کرنے لگا۔ وہ آنٹی پوچھ رہی تھیں کہ تم ریڈی ہو تو ساتھ چلے نیچے۔ وہ اپنا یوں خاموش رہنا عجیب سمجھتی جھجک کر بولی۔ برہان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ پوری ویسی ہی تھی جیسے وہ حور العین کے بعد ہم سفر کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، پر اس کی نظروں میں مسلسل وہ گھائل کر دینے والی شیرنی گھوم رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ گزرے پل جنہیں یاد کرتے اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔
طبیعت میں بے چینی سی امڑنے لگی۔ لب بھینچ کر وہ سپاٹ نظروں سے شیری کو دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سوٹ بیڈ پر پھینک کر اپنی پیشانی پر بکھرے بال پیچھے کرتا فیری پر ایک نظر ڈال کر شیرین کے پاس سے گزرا۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی اسے اتنے قریب سے دیکھ کر۔ اسے مسکان پر رشک ہونے لگا کہ وہ کتنا قریب سے دیکھتی ہوگی اسے۔ کیا وہ اس کی آنکھوں کی تاب لا پاتی ہوگی؟ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کے گرد جیسے حالہ بنا کر اسے قید کر گئی۔ وہ شرمگی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر مڑی۔ میرے بابا صرف میری مما سے پیار کرتے ہیں آنٹی، فیری دانت پیس کر بلینکٹ ہٹائے غصے سے بولی۔ شیری نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی غصے بھری نظروں سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اوہ ریئلی سویٹ ہارٹ۔ وہ ہنس کر وہاں سے نکل گئی اور پیچھے فیری تل ملا کر رہ گئی۔ مما آپ بابا کو اس آنٹی کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے شکوہ کیا اور نم آنکھوں سے واپس لیٹ گئی۔ دیکھیں شیری، امی نے آپ کو جو بھی آس امید دی ہے آئی ایم سوری میری طرف سے نہ ہے۔ وہ باہر آنے پر بغیر لگی لپٹی رکھے بول گیا۔ شیری نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں برہان۔ اس کے سوال پر ایک پل کو برہان کو لگا اسے غلط فہمی ہو گئی ہے، یا ہو سکتا ہے امی نے اسے کچھ نہ کہا ہو، وہ صرف اپنی طرف سے مجھے راضی کر رہی ہوں۔ وہ ششو پنچ میں پڑ گیا۔ کیا امی نے تم سے کچھ کہا ہے میرے بارے میں؟ آئی مین کہ میری شادی؟ گہرا سانس بھرتے اس نے پاس سے گزرتے مہمانوں کا خیال کرتے لہجہ ذرا دھیما رکھا۔ شیرین لمحے میں پھر سے سرخ پڑ گئی اور پلکیں لرز سی گئیں جس سے برہان کو کوفت سی ہونے لگی۔ اسے جانے کیوں مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی ادا یاد آئی تھی۔ اس کا ہلتا ببل کو چباتا منہ، ان پڑپڑاتے لبوں سے وہ بیزار سا ہونے لگا تھا۔ جی کہاں ہے؟ وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر مسکرائی۔ کیا کہا ہے؟ بتانا پسند فرمائیں گی تاکہ میں آپ کی غلط فہمی دور کر سکوں؟ وہ بولتا اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور آپ نے پہلی شادی مجبوری میں کی تھی کیونکہ وہ لڑکی آپ کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ آئی مین کہ انہوں نے کہا ہے وہ اچھے کردار کی نہیں تھی، اسی لیے کل آپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ جھجک کر بولتی پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے اس کی تیز تراری گم ہو گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سچ میں بول نہیں سکتی تھی اس کے سامنے۔ اتنے مجرم کو ہینڈل کرنے والی لڑکی جو خود ایس پی کے عہدے پر تھی، وہ برہان الوی کے سامنے کچھ کہنے بولنے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے ہمت کی تھی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر، جب یونیورسٹی کے دن تھے، تب اس کھڑوس نے بری طرح جھڑک دیا تھا کہ وہ ایسے ریلیشن شپس کا قائل نہیں۔ پھر صرف دور سے دیکھ کر ہی وہ اپنی آنکھوں کو سکون دیتی تھی۔ اور دوسری بار اس کی شادی سے پہلے پرپوز کیا تو پہلی فرصت میں انکار ملا کہ اس کا ابھی شادی کا دور دور تک ارادہ نہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے شیری، وہ میرے پیچھے نہیں پڑی تھی، میں اس کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے اس سے شادی کرنی تھی کیونکہ میری بیٹی اسے چاہتی تھی ماں کے روپ میں۔ اس سے اچھا کردار کیا ہوگا کہ میرے صرف ایک ماہ کہنے پر اس نے کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ مجھے امید ہے اب تم سمجھ چکی ہوگی۔ آئی ایم سوری، میں تم سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، اگر مسکان نہ ہوتی تب بھی۔ برہان کو اپنی ماں کی باتوں پر جتنا غصہ تھا اتنا ہی خود پر کہ وہ اپنی ماں کو صحیح جواب کیوں نہ دے سکا جنہوں نے 2 منٹ نہ لگائے۔ اس لڑکی کو جگنو تھما دیے۔ ساکت سے سنتی شیری کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے برہان الوی؟ میں نے سالوں لگا دیے تمہارے انتظار میں کہ ایک دن تم میرے ہو جاؤ گے، اور اب جب ہو رہے ہو تو ایسا کیوں؟ پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ایسا مت کرو۔ میں اس لڑکی سے بھی بہت زیادہ محبت دوں گی تمہاری بیٹی کو، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ آئی ریئلی لو یو برہان، مجھے اپنا لو۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ برہان سٹپٹا گیا لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر۔ شیری اسٹاپ اٹ، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ دیکھنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بتائیں کیا کمی ہے مجھ میں؟ اتنی خوبصورت تو ہوں۔ تم ایک بار غور کرو مجھ پر پلیز، بس انکار نہ کرو۔ اس کی منتوں پر برہان ساکت سا رہ گیا۔ اس نے صرف سنا تھا کہ محبت
اندھا کر دیتی ہیں، اور یہ لڑکی تو سچ میں اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی عصمت کا بھی جنازہ ایک غیر کے سامنے نکال رہی تھی۔ اس کا ذہن خود بخود مسکان کو اس کے مقابلے لے کر آ گیا۔ پہلی بات تو تم وہ تربیت نہیں دے سکتی میری بیٹی کو جو وہ دے سکتی ہے۔ شیریں، آئی ایم سوری، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ تم نہیں جو وہ ہے۔ میں حیران ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اور تم بھی۔ تم یوں منتیں کر رہی ہو اور اسے میں آفر کرنے لگا کہ مجھے چنو، اپنی محبت کو چنو، پر وہ ٹکرا کر چلی گئی۔ حالانکہ جنون کے رنگ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھے تھے، پھر بھی وہ اپنی اتنی چاہنے والی بیٹی اور شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی اپنی عصمت پر۔ اور مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بغیر اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا بولتا گیا، آخر میں امی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگوں گا، آئی ایم سوری۔ وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا، تبھی ہچکیاں روکتی شیریں نے اس کی پشت کو دیکھا۔ سنو برہان، اس کی پکار پر وہ لب بھینچ کر رکا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ رک رک کر پوچھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، صرف اس سے۔ ڈونٹ وری، آئی ایم شور مجھے اس سے محبت نہیں ہوگی۔ نظریں چرا کر کہتا وہ اندر روم میں چلا گیا، اور روتی ہوئی شیریں اس کے جھوٹ پر لب بھینچے اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکلی، بغیر بوکھلائی آسیہ بیگم کی بات سنے۔ وہ ان کے پیچھے آئی، پر وہ اپنے ماں کو لے کر وہاں سے بغیر اف کیے نکلتی چلی گئی۔ اس کا ارادہ اب اپنے بکھرے دل کو سنبھالنے کے لیے یہ شہر ہی چھوڑنے کا تھا۔ برہان، یہ کیا کر دیا؟ آسیہ بیگم غصے سے سرخ، دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھ گئیں۔ سنبھالیں بہن خود کو، یہ لیں پانی پی لیں۔ بی نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ آسیہ بیگم نے شکریہ کہتے تھام لیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں، دل کا اپنا سر پھاڑ دیں؟ اس لڑکے نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بھائی، آپ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ عالف جب بات لیے نکلا تو سامنے ہی بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنے وجیح شاندار بھائی کو دیکھتے مسکرا کر پوچھا۔ برہان ایک سرسری سی نظر اس کے پھولوں سے سجے روم پر ڈال کر مسکرایا۔ اسے یقین تھا جیسے ان کا شک ہے عالف پر، وہ سب غلط ہوگا، محض ایک غلط فہمی ہوگی۔ اس کا بھائی بہت معصوم تھا، پر دوسری طرف اس کا یوں رات کو چھپ کر گھر سے نکل کر ہڈی میں جانا پھر نہ آنا، یہ بھی بڑا ثبوت تھا۔ اگر وہ سچ میں عالف ہوا تو، اگر اس کی گھڑی کا کانٹیکٹ سعید عالم سے ہوا تو۔ ہاں کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں، وہ پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولا، اور سامنے ہینگ اس کی شیروانی اٹھا کر بیڈ پر رکھی، جبکہ عالف محبت بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھتا گلے سے تولیا نکال کر کاؤچ پر پھینکتے بالوں میں برش کرنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آج تمہاری شادی ہے اور اس طرح کے روم میں اپنی بیوی کو لاؤ گے؟ برہان جھڑکتا تولیا اٹھا کر ہینگ کرنے لگا، تب ہی برش پٹک کر وہ ہنستا داد اس کے گلے میں بازو ڈالے اس سے لپٹ گیا۔ میں تو اسے اپنے دل میں لا رہا ہوں بھائی صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہماری بونی کا قد اتنا ہے وہ سما جائے گی۔ اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، داد تمیز کرو خبردار، آج تم نے اسے بونی کہا تو؟ برہان نے گور کر جھڑکا، اچھا تو پھر کیا کہوں؟ جانو، شونا، بیبی؟ اس نے شریر نظروں سے دیکھتے ابرو اچکایا۔ برہان نے بازو بلند کر کے اس کی گردن میں ڈالا اور اسے شکنجے میں لے لیا کہ وہ کراہ گیا۔ کچھ بھی کہہ دینا، مگر آج اسے ہرٹ مت کرنا اپنی بکواس سے، اس کے بال بکھیرتے وارن کیا۔ نہیں بھائی، آج تو پیار والی رات ہے، میں کیسے اسے ہرٹ کروں گا؟ اس کے لیے تو پھر ساری زندگی پڑی ہے نا۔ آنکھ دبا کر کہتے وہ کہا لگا اٹھا، بہت بدتمیز ہو گئے ہو داد، یہ سب تمہارے دوستوں کی لینگویج بول رہے ہو، شرم کرو میرے سامنے۔ برہان اپنی جھیپ مٹانے کے لیے مصنوعی غصے سے بولا، ہاں کیا بھائی؟ انہیں تو آج انٹری نہیں دی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ کوئی حرکت ضرور کریں گے میرے روم میں جانے پر، اسی لیے سب کا پتہ گیٹ پر ہی کاٹ دیا۔ اس نے فخریہ اپنا کارنامہ سنایا، جب اس نے گارڈ سے سب کو پٹوا کر وہاں سے نکالا تھا۔ بہت چیخ چلا رہے تھے داد کے مطابق کورونا وائرس کی طرح، پر اس نے ایک نہیں سنی۔ اچھا بہت کر لی بکواس،
चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने चपत मार कर कहा और जेरे लब मुस्कुराता वहां से निकला। पीछे दांत बालों में उंगलियां फंसाकर सुर्खों सफेद फूलों की लड़ियों से सजे बेड को देखते कह कहा लगा था। आने वाले वक्त को सोचकर उसका पोर पोर मसरूर मदहोशी की धुन गाए जा रहा था। आज तो बोनी नहीं, दिल की मलका आएगी, मेरी आंखों की नूर आएगी, वो गुनगुनाता गोल्डन शेरवानी पहनने लगा। गाड़ी लॉन में रोकते वो बाहर निकला। उसका चौड़ा वजूद सहर अंगेज था। कलाई में पहनी महंगी घड़ी, पाँव में ब्लैक चमकते शूज, बुरे बाल जल्द से सेट किए गए थे। अपनी बावकार मजबूत चाल चलता वो दूसरी तरफ एन के पास आया और आहिस्ता से उसका बाजू पकड़कर बाहर निकालते उसका फ्रॉक ठीक करने लगा। मैं ठीक लग रही हूँ? अपने बाल पीछे करते नरम मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो आलिम से पूछने लगी। मेकअप की जगह सिर्फ उसे आईशैडो लगाया हुआ था, बाकी की हमेशा की तरह वो सिंपल थी। खूबसूरत, संजीदगी से कहता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। वो हंसती हुई उसके साथ अंदर आई। कमाल साहब ने पहली फुर्सत में उन्हें रिसीव किया और ले जाकर उन्हें सोफे पर बिठाया। हूर अभी अपना फ्रॉक सीधा किए बैठी ही थी, तभी ही बच्चियां भागती उसके पास आईं। आपी, वो दुल्हन आपी आपको ऊपर बुला रही हैं। हूर ने सुनकर सर उठाया। आलिम, मैं जाऊं? वो अभी किसी से मिली भी नहीं थी, हालांकि कमाल साहब का बहुत दिल कर रहा था जिंदगी में पहली बार उसे सीने से लगाने के लिए। उसकी मासूमियत, उसकी फर्माबरदारी वो काफी गौर से देख रहे थे। डर? जी जी, मुझे याद है, जब डर लगे तो मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी है, वो मुस्कुराती हुई बोली। आलिम ने सर हिलाते उसे खड़ा किया और वो दाएं बाएं लड़कियों के हाथ थामने पर उनके साथ कदम उठाने लगी थी कि सीढ़ियां चढ़कर नूर के रूम के करीब ही थी जब 3 लड़कियां कहकहा लगाती सामने से भागती अचानक से उसके साथ टकराईं। ओह सॉरी सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी? मुट्ठी में पकड़े पेंडेंट के साथ वो उसे संभाले माजरत कर रही थी। नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हूर मुस्कुराती अपनी गर्दन पर जलन महसूस करती उलझी, जैसे किसी ने खींच कर कुछ उतारा हो, पर उसने तो डायमंड नेकलेस पहन रखा था, कैसे वो उतारती? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वो शुक्रिया अदा करती वहां से भागी, जबकि कान में लगे आलिम के ब्लूटूथ से अचानक से आवाज आना बंद हो गई थी। वो चौंक कर उठा और ऊपर देखा तो वो दरवाजा खोले अंदर जा रही थी। सब ठीक है? कमाल साहब उसके बिगड़े तेवर देखकर बौखला कर बोले। आलिम उन पर एक नजर डालकर ऊपर की सिमत भागा। वो सबकी नजरों को इग्नोर करता ऊपर आया तो नूर के रूम के करीब ही उसे हुरुल ऐन का पेंडेंट टूटा हुआ मिला, जैसे किसी ने कुचल डाला हो। उसने उठाकर देखा तो वो टूट चुका था और चिप डैमेज हो चुकी थी। वह लब भींचे रूम के बंद दरवाजे पर नजरें डाले वहां से नीचे उतरा। वो हुरुल ऐन को बदगुमान ना करते, इसके और बहन के बीच मदाखलत ना करते लाउंज में आकर बैठ गया और उसकी नजरें सामने टिकी थी नूर के रूम पर। हाँ अरमान बोलो, मोबाइल कान से लगाए बुरहान ने धड़कते दिल के साथ पूछा। सर, हमारा शक सही था, बिल्कुल आपका भाई ही आलिफ है। ये घड़ी आलिम के घर की है, इसमें मौजूद चिप से वो सब आपस में कांटेक्ट करते हैं। सर, हम वो भी मालूम कर लेते हैं कि क्या बातें करते हैं, पर सर दूसरी तरफ उन्हें पता लग गया था, इसीलिए वो अपने बचाव की हर कोशिश कर गए हैं और चिप सेकंड्स में नाकारा हो गई है। किसी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से इस चिप को डीएक्टिवेट कर दिया है कि हम मजीद कुछ जान नहीं पाए। एक ही सांस में बताता अरमान रुका। बुरहान सफेद रंगत के साथ रूम के वस्त में बिल्कुल पुतले की मानिंद खड़ा था, शॉक्ड, बेयकीन, सुन दिमाग के साथ। दाद? उसका छोटा मासूम भाई, वो एक गुंडा बन गया था, पर क्यों? बेयकीनी सी बेयकीनी का आलिम था। सर, हमारे लिए कोई ऑर्डर्स? अरमान की आवाज उसे होश में लाई। पूरी फोर्स के साथ यहां पहुंचो, खामोशी से, जल्दी, चंद सेकंड्स मीन्स चंद सेकंड्स। सर्द बर्फीले लहजे में उसने हुक्म जारी किया। उसे मालूम था आलिम बाहर मौजूद है और वो क्यों आया है। अपने आदमी की शादी अटेंड करने आया है ना, अब दिखाता हूं उसे। वो सोचकर यूनिफॉर्म उठाए बाथरूम में घुस गया और जल्द ही चेंज किए बाहर निकला। साथ ही एक नजर अपनी सोई हुई बेटी पर डालकर पास आया और माथे पर बोसा देते उस पर ब्लैंकेट ठीक किया।
ڈیوٹی کے لیے فل تیار ہوتے اس نے اپنی پسٹل کی گولیاں چیک کی. اپنی لہو لہان ہوتی نظروں میں وہ لاش گھوم رہی تھی جو عالف نے قتل کی تھیں، جنہیں اس نے خود ٹکڑے اٹھا کر جمع کیے تھے. So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 30 of the novel دشت وحشت by Mehwish Ali. Hope that you like it. Do like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.